السلام علیکم۔ اپنے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ نئی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، شکریہ۔ میرے والدین بچپن میں ہی جب میں بمشکل 3 سال کی تھی وفات پا چکے تھے۔ چچا نے 11 سال تک مجبوری میں میرے ہی گھر رہ کر مجھے نوکرانی بنا کر ہی صحیح اپنے پاس رکھا، مگر ابھی میں 15ویں سن میں داخل ہوئی تھی کہ انہوں نے غیروں میں رشتہ ڈھونڈا اور میری تعلیم ادھوری چھڑوا کر میری شادی کر دی۔ میرا شوہر ویسے تو بہت اچھا شخص تھا، مگر وہ نوکری کے سلسلے میں دوسرے شہر میں مقیم تھا اور ساس، نند اور ایک دیور کے ساتھ سسرال میں ہی رہنا تھا۔ میں خوش تھی، کم از کم اپنا کمرہ ہے، سکون ہی۔ اگر گھر کا کام کرنا بھی ہوتا ہے تو کیا ہوا، میں اب تک گھر کے کام کرنے کی عادی ہو چکی تھی۔ کام کاج سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں سکون سے بیٹھی یا سوئی رہتی، مجھے کسی قسم کی روک ٹوک نہ تھی۔ 3 سے 4 ماہ بعد شوہر بھی ملنے آ جاتے۔ 1.5 سال تک تو سب ٹھیک ہی رہا، مگر ایک دن میں نے خصوصی تیاری کی تھی کیونکہ میرے شوہر شاہ زین نے تقریباً 7 مہینے بعد شہر سے واپس گھر آنا تھا۔ میری نئی نئی شادی ہوئی تھی، مگر میں نے کبھی بھی خود کو سجایا سنوارا نہیں تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میرے شوہر گھر نہیں ہوتے تھے، گھر پر ساس، نند اور سسر ہوتے۔ ایسے میں میرا ایک تو گھر میں دل نہ لگتا اور تیار ہونے کا تو بالکل من نہ ہوتا۔ لیکن آج شاہ زین نے گھر آنا تھا، اسی لیے میں بڑے اہتمام سے تیار ہوئی تھی۔ اس وقت شام کے تقریباً 6 بجے ہوں گے۔ میں اپنے کاموں سے فارغ ہو کر خود کو سجا سنوار کر دروازے کے آس پاس ہی ٹہل رہی تھی۔ میری ساس اور نند کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ ایسے موقع پر وہ مجھے نہ صرف عجیب و غریب نظروں سے دیکھتی، بلکہ ان کی پوری کوشش ہوتی کہ وہ مجھے کسی نہ کسی کام میں مصروف کر دیں تاکہ میں شاہ زین کا استقبال نہ کر سکوں۔ لیکن آج تو میں ہر کام مکمل کر کے اپنے پیا کا انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر گزری کہ دروازہ بجنے لگا۔ دروازے کی دستک ہلکی سی تھی، مگر میرے کان تو دروازے پر ہی لگے ہوئے تھے۔ میں نے جھٹ سے دروازہ کھولا، مگر سامنے شاہ زین نہیں بلکہ کوئی اجنبی نوجوان کھڑا تھا۔ نوجوان کو دیکھتے ہی میرے تیوری پر بل پڑ گئے۔ جی آپ کون ہیں اور آپ کو کس سے ملنا ہے؟ میں نے پوچھا تو اس نے ادھر ادھر دیکھا جیسے وہ کسی کو تلاش کر رہا ہو۔ تب میں نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ اس کی جرأت دیکھ کر میں تو حیران رہ گئی۔ میں اسے باہر جانے کا برابر کہتی رہی، مگر وہ نہ مانا۔ میرے شور مچانے پر میری ساس بھی آ گئی۔ انہوں نے جو ایک اجنبی نوجوان کو گھر میں دیکھا تو چیخ چیخ کر محلے والوں کو اکٹھا کر لیا۔ نوجوان تو حالت بگڑتے ہی گھر سے فرار ہو گیا، لیکن سارا الزام مجھ پر آ گیا۔ جب اور کوئی بات نہ بنی اور محلے والے طرح طرح کی چیمہ گوئیاں کرنے لگی تو میری ساس نے میرا نام دے دیا۔ خدا کی کرنی کہ اسی وقت میرے شوہر گھر آ گئے۔ شاہ زین گھر پہنچے تو گھر کا ماحول دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئے۔ لوگوں کی زبانی پتہ چلا کہ مجھ سے کوئی لڑکا ملنے آیا تھا۔ میری ساس نے اسے شور کر کے بھگا دیا۔ یہ بات کسی بھی غیرت مند مرد کے لیے تکلیف سے کم نہیں ہوتی۔ شاہ زین نے پہلے تو لوگوں سے لڑ جھگڑ کر ان کا منہ بند کروانے کی کوشش کی، لیکن جب گھر کے اپنے ہی ایسی بد لحاظی پر اتر آئیں تو پھر باہر کے لوگوں کی زبانیں کب بند رہتی ہیں۔ اس سارے لڑائی جھگڑے کی وجہ سے میں بھی سخت پریشان تھی۔ شاہ زین نے مجھ سے پوچھا تو میں نے قسمیں کھا کر کہا کہ اس سب میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ میں دروازے پر آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ دروازہ کھولا تو وہ نوجوان گھر کے اندر گھس آیا، مگر شاہ زین نے میری بات کا یقین نہ کیا۔ یہ پایا کہ میں قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر اس بات کا اعتراف کروں کہ اس گھر میں جو نوجوان داخل ہوا تھا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا۔ شاہ زین کے اس طرح قسم مانگنے سے میں ڈر گئی تھی۔ اللہ کی پاک کتاب انسانوں کے گناہوں کی تصدیق کے لیے نہیں ہوتی، یہ تو غور و فکر کرنے اور سمجھنے کی چیز ہے۔ میں نے قرآن کی قسم اٹھانے سے انکار کر دیا۔ میں نے کہا اگر میری ساس کو یہ یقین ہے کہ میں ہی قصوروار ہوں تو پھر قسم بھی وہی اٹھائیں گی، اور اگر وہ قسم اٹھا لیں گی تو میں فیصلے کا حق آپ کو دوں گی۔ اگر میرے لیے یہی فیصلہ کیا گیا کہ میں غلط ہوں تو میں بھی یہ تسلیم کر کے اس گھر سے چلی جاؤں گی۔ میرا دیور اس دوران بالکل کچھ نہ بولا، نہ میرے حق میں نہ میرے خلاف۔ وہ خاموشی سے سارا ڈرامہ دیکھ رہا تھا۔ میری بات سن کر میری ساس اور نند جوش میں آ گئی اور قرآن پر جھوٹی قسم کھا کر پورے محلے کے سامنے یہ بات کہہ دی کہ وہ شخص مجھ سے ہی ملنے آیا تھا، اور یہ کہ میں اسے پہلے سے جانتی تھی۔ اتنی بڑی قسم کھانے کے بعد میرا شوہر تو
کیا دنیا کو کوئی مرد بھی اپنی بیوی پر یقین نہ کرے؟ بالآخر مجھے طلاق ملنا تھی، سو مل کر ہی رہی۔ میری ساس سے مجھ پر بدکاری کا الزام لگا کر مجھے گھر سے نکلوا ہی دیا۔ میں آنسو پوچھتی رات کے اندھیرے میں گھر سے چلی آئی۔ میں نے سوچا نہیں تھا میرا شوہر مجھے اس قدر بے دردی سے خود سے الگ کر دے گا اور محبت کا ذرا بھی مان نہ رکھے گا۔ چلتے چلتے میں تھک گئی تھی، رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ ماں باپ کے گھر بھی نہیں جا سکتی تھی کہ یتیموں کا اس دنیا میں کوئی گھر نہیں ہوتا۔ میرا بھی جو گھر تھا اس پر تو چچا کب کے قابض ہو گئے تھے۔ اب اس گھر میں نہ ہی میرا کوئی حق تھا اور نہ ہی ہمیں پہچانا جاتا تھا۔ میں نے سوچا اللہ کی دھرتی بہت بڑی ہے، میں کہیں بھی چلی جاؤں گی، لیکن رات کے اس وقت کوئی بھی ہوٹل یا پھر کوئی مدرسہ ہاسٹل کچھ کھلا ہوا نہیں تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اندھیری رات تھی اور سڑک پر کتے بھونک رہے تھے۔ کتوں کے بھونکنے کی آواز ماحول کو اور بھی دہشت ناک بنا رہی تھی۔ کتوں کے بھونکنے کی آواز مجھے پہلے معمولی لگی، لیکن رفتہ رفتہ یہ کتے مجھ سے قریب تر ہوتے جا رہے تھے۔ میرا تو رواں خوف سے کانپنے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں بھاگنا شروع کرتی، کسی نے پیچھے سے مجھے آواز دی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک آرمی والا کھڑا تھا۔ اس کی وردی دیکھتے ہی مجھے ڈر لگنے لگا۔ آرمی والوں کے بارے میں نے کبھی اچھی باتیں نہیں سنی تھی، لیکن یہ شخص کافی مہذب لگ رہا تھا۔ اس کی عمر بھی میرے ابو کے برابر تھی۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے پر پدرانہ شفقت تھی۔ کہنے لگا، بیٹی تم اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ میرا تجربہ بتا رہا ہے کہ یا تو تم گھر سے خود بھاگی ہو یا پھر نکال دی گئی ہو۔ اگر ایسی بات ہے تو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنے گھر میں پناہ دے سکتا ہوں۔ افسر صاحب کی مختصر بات سن کر میں ان کے ساتھ چلنے پر تیار ہو گئی۔ ویسے بھی اس ویران اور سنسان سڑک پر اکیلے رات گزارنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ یہ عمر مجھے اپنے گھر لے گئے۔ ان کی بیوی بچے مجھ سے محبت سے ملے۔ شاید کہ ان کو عمر صاحب کے ساتھ آنے والے مہمان کی اب عادت ہو چکی ہوگی، کیونکہ وہ کافی رحم دل فطرت کے مالک تھے۔ 2 دن میں عمر صاحب کے گھر رہی۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے ایک فلاحی ادارے کے حوالے کر دیا۔ یہ فلاحی ادارہ طلاق یافتہ اور بیوہ عورتوں کو پناہ دینے کے علاوہ ہنر بھی سکھاتا تھا۔ میں یہاں آ کر عورتوں میں گھل مل گئی۔ میری زندگی ایک معمول کے مطابق بسر ہونے لگی، لیکن مجھے طلاق کا دکھ بھی تھا، جسے رفتہ رفتہ میں نے اللہ سے لو لگا کر بھلا دیا۔ اب میری زندگی معمول پر آ گئی۔ جب میں کافی سنبھل گئی، نارمل زندگی کی طرف لوٹ آئی، تو ادارے کے انچارج نے مجھے کہا کہ کیوں نہ میں میڈیسن کا کورس کر لوں۔ میڈیکل کے بارے میں مجھے پہلے ہی کافی علم تھا۔ وہ الگ بات تھی کہ میری شادی عجلت میں کر دی گئی تھی، ورنہ مجھے پڑھائی کا بہت شوق تھا۔ قصہ مختصر یہ کہ انچارج کے کہنے پر مجھے ایک کالج میں داخلہ دلوا دیا گیا۔ میں نے خوب محنت کی۔ 6 ماہ بعد ہی میری قابلیت دیکھتے ہی ہوئے مجھے حکومت کی طرف سے وظیفہ بھی مل گیا۔ میں نے بی فارمیسی کی ڈگری مکمل کی اور پھر ایک لیب میں ٹریننگ دی جانے لگی۔ میرے انچارج کے تعلقات کافی زیادہ تھے، جس کی وجہ سے اس ادارے کی لڑکیوں کو کہیں نہ کہیں نوکری مل ہی جاتی تھی۔ مجھے بھی ایک بہت اچھی میڈیسن کمپنی میں نوکری مل گئی تو میں بہت خوش تھی۔ لیکن ایک دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کے بعد سے مجھے اللہ تعالیٰ کے انصاف پر یقین کامل ہو گیا۔ یہ اتوار کا دن تھا۔ ہاسپٹل کا زیادہ تر میل اسٹاف نماز پڑھنے کے لیے قریبی مسجد میں گیا ہوا تھا۔ میں ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس اپنے چیک اپ کے لیے گئی۔ وہ میری جاننے والی تھی۔ ابھی میں دروازے پر تھی کہ مجھے اسپتال کے قریب سے کسی عورت کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز اس قدر دردناک تھی کہ مجھ سے رہا نہیں گیا۔ ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے میں بھاگتی ہوئی اس سمت میں پہنچی۔ دیکھا تو وہاں بہت سارے لوگ ایک عورت کے ارد گرد جمع تھے۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں، اور پھر چیخ و پکار ایسی تھی کہ ماحول اور بھی گمبھیر ہو گیا۔ میں لوگوں کے ہجوم کو چیرتی ہوئی آگے بڑھی اور اس عورت تک پہنچی۔ میں نے دیکھا عورت درد زا سے چیخ رہی تھی، جبکہ وہ بچہ پیدا کرنے کے قریب تھی، اور ایک دوسری عورت اس کے پاس بیٹھی بین کر رہی تھی۔ نہ جانے کیا مسئلہ تھا۔ بہرحال میں نے ہوش مندی سے کام دیا، عورت پر چادر ڈالی اور گارڈ سے اسٹریچر لانے کا کہا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس عورت کو ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ میں پہنچا دیا گیا۔ عورت کی حالت واقعی خراب تھی۔ میں ڈاکٹر شہناز کے پاس گئی اور ان سے درخواست کی کہ ایمرجنسی میں ایک مریض آئی ہے جس کا درد کافی بڑھ گیا ہے، شاید وہ بچہ جنم دینے والی ہے، بہتر ہے کہ مزید دیر نہ کی جائے۔ ڈاکٹر شہناز نے میری بات سنی تو ایمرجنسی روم کی طرف گئیں۔ لڑکی کی حالت واقعی بہت خراب تھی۔ مجھے ڈاکٹر مصباح کے پاس جانا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر مصباح سے چیک اپ کروا کر اسی کے ساتھ میں بھی اس طرف چل پڑی جہاں اس عورت کو چھوڑ کر آئی تھی۔
اندر گئی تو پتہ چلا کہ عورت نے 2 جڑواں بچوں کو جنم دیا ہے، لیکن جیسے ہی بچوں کی انٹری کرنے کا وقت آیا پتہ چلا کہ اس لڑکی کا تو کوئی وارث ہی نہیں ہے، یہ تو لاوارثوں کی طرح اسپتال کے صحن میں پڑی تھی۔ یہ بات جان کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ ہسپتال کی کارروائی مکمل نہ ہو سکی، لڑکی سے پوچھ گچھ جاری تھی، لیکن وہ اس حالت میں نہیں تھی کہ اس سے کوئی بات کی جاتی۔ ڈاکٹر شہناز نے مجھے تھوڑی دیر کو لڑکی کی نگرانی کرنے کو کہا۔ ان کی بات پر سر ہلاتی میں ڈاکٹر کے سامنے موجود بینچ پر بیٹھ گئی، لیکن جیسے ہی میری نظر اس کے چہرے پر پڑی میں تو جیسے ساکت ہو کر رہ گئی۔ یہ لڑکی کوئی اور نہیں، میری اپنی نند تھی، جس نے قرآن پر قسم کھا کر مجھ پر بدکاری کا الزام لگایا تھا۔ میں نے دیکھا وہ بھی مجھے دیکھ کر کافی حیران بلکہ پریشان تھی۔ اسے شاید سوچا نہیں ہوگا کہ میں اسے زندگی میں اس طرح ملوں گی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے، وہ ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ تب ڈاکٹر شہناز نے مجھے بھی حیرت سے دیکھا۔ کیا تم دونوں ایک دوسرے کو جانتی ہو؟ جی میں انہیں جانتی ہوں، لیکن ہمارا رشتہ کافی تلخ رہا ہے۔ میں نے سچائی سے کام لیا۔ تب انہوں نے سر ہلایا اور کمرے سے باہر نکل گئیں۔ شاید وہ بھی ہمیں کچھ وقت تنہا چھوڑنا چاہتی تھی۔ ان کے جانے کے بعد میں سمینہ کے پاس آئی۔ سمینہ بری طرح رو رہی تھی۔ میں نے اسے پانی دیا، وہ کچھ نارمل ہوئی تو میں نے پوچھا، سمینہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ کیا تم یہاں اکیلی آئی ہو؟ حسینہ خالہ کہاں ہیں؟ کیا تمہارے گھر سے کوئی بھی تمہارے ساتھ نہیں آیا؟ میرے پوچھنے پر وہ اور زور زور سے رونے لگی۔ خدا کے لیے سمینہ چپ کرو، مجھے کچھ تو بتاؤ، ہوا کیا ہے؟ تب سمینہ نے زبان کھولی، جویریہ ہمیں معاف کر دو، ہم نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے ساتھ کی گئی ناانصافی کی وہ سزا دی ہے کہ شاید میری ساری زندگی بھی اپنی سزا کاٹتے رہوں تو میرے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ یاد ہے جب تمہیں طلاق ہوئی تھی، اس شام ہمارے گھر میں ایک شخص گھسا تھا جس کی وجہ سے اماں نے تم پر بدکاری کا الزام لگایا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، عمران سوری تھا۔ عمران سوری سے میں کافی پہلے سے جان پہچان رکھی تھی، لیکن تمہیں تو پتہ ہے کہ ہمارے گھر کا ماحول کیسا تھا۔ اماں نے کبھی مجھے نہیں پوچھا کہ میں اس کے ساتھ کہاں آ جا رہی ہوں، وہ تو بس مجھ پر نظر رکھے ہوئے تھی، ہمیشہ تمہیں ڈانٹتی کوستی رہتی، اور مجھے انہوں نے پوچھا تک نہیں کہ میں کہاں آتی جاتی ہوں، کس کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہوں۔ عمران سوری عیاش باپ کا عیاش بیٹا تھا۔ اس نے میرے ساتھ کچھ دن کافی محبت بھری باتیں کی۔ میں اس کی محبت میں گم کیا ہوئی، مجھے تو سارا زمانہ اچھا لگنے لگا۔ میں ہر ایک بات پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کر لیتی تھی، اور شاید کرتی ہی رہتی کہ مجھے اپنے بچپن کی سہیلی طیبہ مل گئی۔ طیبہ نے مجھے بتایا کہ عمران سوری کی شہرت اچھی نہیں ہے، وہ لڑکیوں کے ساتھ چند دن اسی طرح باتیں کرتا ہے اور پھر انہیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتا ہے۔ طیبہ کی باتیں سن کر میں اندر تک دہل گئی۔ میں نے باتوں باتوں میں عمران سوری سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ لڑکیوں سے باتیں کرنا اس کا بہترین مشغلہ ہے۔ اس کی باتیں سن کر مجھے اپنی بے وقعتی کا احساس ہوا۔ اسی دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد عمران سوری سے کبھی نہیں ملوں گی، لیکن میں کیا جانتی تھی میں نے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالا ہے۔ اب تو زخم کھائے بغیر پیچھے ہٹنا ممکن نہیں، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ میں نے عمران سوری سے ملنا جب بند کیا تو اسے شدید غصہ آیا۔ اس نے مجھے برباد کرنے کی ٹھان لی۔ وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے پاگل ہو رہا تھا، لیکن میری کوئی ایسی کمزوری اس کے پاس نہ تھی جسے استعمال کر کے وہ مجھے بلیک میل کر سکے۔ تب شاید وہ چپ ہو کر بیٹھا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد میری شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب تمہاری طلاق کو 7 مہینے ہو چکے تھے۔ تب وہ مجھے ڈھونڈتا ہوا وہاں دوبارہ آیا تھا۔ پہلے بھی وہ اپنے جنون میں پاگل ہو رہا تھا، لیکن اسے نہ ملی۔ اماں نے الٹا تم پر الزام لگا کر تمہیں گھر سے نکال دیا۔ خیر تمہاری طلاق کی وجہ سے معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اماں نے بھی مجھ سے سوال نہ کیا کہ وہ کون تھا، بس اماں تم سے جان چھڑوا کر خوش ہو رہی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ ایک یتیم لڑکی کا گھر اجاڑ کر انہوں نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ ان دونوں میرا ایک امیر گھرانے سے رشتہ آ گیا۔ اماں نے بنا کسی تردد کے اس رشتے کو قبول کر لیا۔ وجاہت علیم میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، وہ ایک کھاتے پیتے گھرانے کا فرما بردار اور قابل ثبوت تھا۔ امی اور بھابھی نے اس رشتے کو ہاں کرنے میں دیر نہیں لگائی، اور پھر میری شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ ہم سب تمہیں تو بھول ہی گئے تھے، اور میں بھی یہ بات بھول گئی تھی کہ میں نے تمہارے کردار پر کیسے کیچڑ اچھالا تھا۔ میں نے اپنی شادی کی دعوت اپنی سب سہیلیوں کو دی۔ تب سب کو خبر ہو گئی کہ مہینے بعد میری شادی ہے،
اور 3 دن بعد نکاح ہونا طے پایا۔ یہیں سے میری بدبختی کا آغاز ہوا۔ اس کے لیے تو مجھے برباد کرنے کا بہترین موقع تھا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی میں اتنا بڑا طوفان آئے گا۔ خیر نکاح ہوا تو باقی سب کچھ خیریت سے ہو گیا۔ میری مائیوں کی رات تھی، میں لڑکیوں کے جھرمٹ میں گھری بیٹھی تھی کہ ایک چھوٹے سے بچے نے مجھے پرچی لا کر دی، جس پر لکھا تھا، مجھ سے صحن کی عقبی جانب آ کر ملو، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اگر تم میری بات سننے نہ آئی تو یہ شادی نہیں ہو پائے گی۔ تمہارا ہونے والا شوہر وجاہت علی۔ یہ سنتے ہی میں پریشان ہو گئی، سوچا اپنے ہونے والے شوہر کی بات 2 گھڑی سن لوں، کیا پتہ کوئی ایسی بات اسے پتہ چل گئی ہو جس کی وجہ سے وہ مجھ پر شک کر رہا ہو۔ کئی وسوسے میرے دل میں آ رہے تھے، تبھی میں اپنی سہیلیوں سے نظر بچا کر صحن کے عقبہ جانب چلی گئی۔ اپنے ہی گھر میں بھلا مجھے کیا ڈر تھا، لہٰذا میں نے کسی سے پوچھا تک نہیں، نہ ہی کسی کو بتایا کہ میں صحن کی پچھلی طرف جا رہی ہوں۔ لیکن جیسے ہی میں اس جانب پہنچی، اچانک پورے گھر کی بجلی چلی گئی، اور اس سب کے دوران کب مجھے عمران سوری نے اپنی گاڑی میں ڈالا اور اپنے ڈیرے پر لے گیا، مجھے پتہ تک نہیں چلا۔ وہاں جا کر مجھے عمران نے اپنی درندگی کا نشانہ بنایا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ وجاہت علی اس کا دوست ہے، جس کے نام سے خود عمران نے ہی مجھ سے نکاح کا ڈرامہ رچایا تھا تاکہ مجھے برباد کر سکے۔ لٹی پٹی جب میں اگلے دن اپنے گھر پہنچی تو میرا سب کچھ اجڑ چکا تھا۔ میری شادی تو کیا ہوتی، اب میں محلے میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہی۔ چھوٹا تو تبھی گھر چھوڑ کر دوسرے شہر ہاسٹل میں جا پہنچا اور اب تک اکیلا ہے، اور بھی کسی نے میری بات کا اعتبار نہیں کیا۔ سب نے یہی کہا کہ شادی کی رات میں اپنے کسی آشنا سے ملنے گئی تھی۔ یہ باتیں میرے دل کو چیرتیں، مگر میں کیا کر سکتی تھی، غلطی بھی تو میری اپنی ہی تھی۔ عمران سوری کے غصے کو میں نے خود دعوت دی تھی، لیکن میری مصیبتیں یہیں پر ختم نہیں ہوئیں۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میں بنا شادی کے ہی ماں بننے والی ہوں۔ بس اس خبر کا سننا تھا کہ بڑا بھائی تو غصے سے پاگل ہو گیا، وہ تو پہلے ہی تمہیں طلاق دے کر پچھتا رہا تھا۔ اس خبر نے اسے اور بھی پاگل کر دیا۔ پہلے لوگ صرف اس کی بیوی کے بارے میں باتیں کرتے تھے، اب اس کی بہن کے بارے میں بھی باتیں بنانے لگے، اور روزانہ مجھے مارنے کو دوڑتا۔ میں اپنے بھائی سے ڈر کر بالآخر ایک دن گھر سے نکلی، لیکن کہاں جاتی۔ کئی دن در بدر کی ٹھوکریں کھاتی میں اس حالت میں ہسپتال پہنچی ہوں۔ 3 دن تک میں یہیں پڑی رہی۔ لوگ ترس کھا کر مجھے کھانے پینے کی چیزیں لا دیتے، لیکن میری زندگی پہلے سے بھی زیادہ بدتر ہوتی گئی۔ اور آج جب میرے بچے کی ولادت کا وقت ہوا تو خوش قسمتی سے تم وہاں پہنچ گئی، ورنہ نہ جانے میرا کیا حشر ہوتا۔ یہ کہہ کر سمینہ رونے لگی۔ اسے دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا۔ بیٹیاں چاہے دشمن کی بھی ہوں، انہیں برباد ہوتے دیکھ کر کس کا دل بھلا خوش ہوتا ہے۔ سمینہ نے مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، میں نے اسے معاف کر دیا، اسے بھی اسی ادارے میں لے گئی جس نے مجھے پناہ دی تھی۔ آج میں اور سمینہ بہنوں کی طرح ایک ہی شیلٹر ہاؤس میں رہتے ہیں، لیکن وہ اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہے۔ تبھی کہتے ہیں کہ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں گھر لے چلوں گی، بھیا کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کروں گی، اور تمہارا گھر پھر سے بس جائے گا۔ لیکن میرا دل نہیں مانتا کہ جس شخص نے مجھ پر اعتبار نہیں کیا، میں مسئلہ حل کروا کر اس کے سامنے دوبارہ جا کر اپنی محبت اور اس کے ساتھ کی بھیک کیوں مانگوں۔ میں نے انچارج کے بتائے رشتے کی حامی بھر لی۔ وہ اکیلا شخص ہے اور بے سہارا لڑکیوں کی مدد کے لیے کوشاں رہتا ہے، اس لیے ہمارے ادارے کی انچارج سے بھی اچھی دعا سلام ہے۔ کل میرا اس کے ساتھ نکاح ہے، امید کرتی ہوں اس بار میں برباد نہ ہوں۔